أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 57-58. کل کی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارا اصل دوست کون ہے؟ اللہ تعالی، اس کا رسول اور وہ ایمان والے جن کے اندر 3 صفتیں ہوں. نمبر 1 نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے، بندوں کے ساتھ بھی عاجزی اختیار کرنے والے. اور دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے گا اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی پارٹی اور اللہ کی جماعت ہی کیا ہوگی؟ غالب آنے والی، ڈومیننٹ ہونے والی. تو وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے بتا رہا ہے کہ دوستی نہیں کرنی. دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ نارمل تعلقات، ہر آدمی سے اچھا بولنا، ضرورت میں کام آ جانا، یہ سارے انسانیت کے لیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب برابر ہیں، اس میں سب کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا یہ الگ چیز ہے. ایک ہوتا ہے دلی دوستی. دلی دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان جس سے اپنے راز شیئر کرے، سیکریٹس بتائے، جس کے پاس اٹھے بیٹھے، جس کے ساتھ کھائے پیے، وہ اصل دلی دوست ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہدایت دے رہا ہے اس بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، الذین اتخذوا دینکم، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو بنا لیا ہے ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل. مذاق کس چیز کا انسان اڑاتا ہے؟ جس کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اب فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں میں. بہت سے نان مسلم کو آپ سنیں گے حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ تمہیں 72 حور ملنے والی ہے نا، حالانکہ 72 کا عدد جو ہے نہیں ہے حدیث میں، لیکن جو بھی ہے 1 ہے یا 2 ہے. اب یہ جو حوروں کا مذاق اڑا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا تم لوگ جو ہے داڑھی رکھتے ہو، ٹوپی پہن کے گھومتے ہو. حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا یہ پرانے زمانے کی چیزیں لے کر کے گھومتے پھرتے ہو تم لوگ. تو اللہ دین کے کسی ایک حصے کو، کسی ایک، اچھا صرف مسلمان نان مسلم میں ہی نہیں، بہت سے مسلمان جو سو کالڈ انٹلیکچوئلس، ان کو بھی دیکھیے گا کہ وہ دین کے کچھ حصوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا، اس کا اس کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی. اچھا کتاب کس چیز کا سمبل ہے؟ علم کا، نالج کا. یہ جاہل لوگ نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ. جاہل کسی چیز کا مذاق اڑائے تو وہ دوسری بات ہے. پڑھا لکھا انسان جو اپنے آپ کو سمجھدار اور انٹلیکچوئل بولتا ہے، اس زمانے بھی مذاق اڑاتے تھے
اور آج بھی ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ والکفار، اور اللہ کا انکار کرنے والوں کو، کافر کی جمع کفار، قیامت بناؤ اولیاء، اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ اس آیت پر مسلمانوں نے عمل نہیں کیا، یہاں پہ کہیں نہیں کیا۔ آج آپ دیکھیے مسلمانوں کے بڑے بڑے پیسے کہاں ہیں؟ ان کے بینکوں میں۔ ان کی بڑی بڑی تجارتیں کس کے ساتھ ہیں؟ اسرائیل کے ساتھ کون دوستی کر رہا ہے؟ یہاں انڈیا میں دیکھیے مسلمانوں نے جن کو اپنا مسیحا سمجھا کہ یہ ہمارے کیا ہیں، خدا ہیں، ہم کو بچائیں گے، انہی کے دور میں بابری مسجد ٹوٹی، انہی کے دور میں بڑے بڑے فتنے ہوئے، مسلمانوں کی کمر توڑ دی گئی، کمر فائنینشیلی برباد کیا گیا، ان کی نوکریاں ختم ہو گئی۔ آج آپ دیکھیں ڈیٹا اٹھا کر کے کس کے دور میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو کرش کیا گیا، ڈاؤن کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ کی اس بات پر عمل نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ جو بات بولے، اللہ سے زیادہ علم کوئی رکھتا ہے کیا؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ نے جو بات بول دی ہے، تمہاری دوستی کے لائق کون ہے؟ ایمان والے۔ اور ایمان والے میں بھی کون لوگ؟ جن کے اندر یہ تین صفت ہو۔ ہر ایمان والا نہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ داڑھی ٹوپی جبہ نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وہ نہیں۔ جو تین صفت ہو وہی ہے، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ بھی ہمبل ہو، جھکا ہوا ہو، ایروگنٹ نہ ہو، تکبر کرنے والا نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا نہ ہو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، وَإِذَا، اور جب، نَادَيْتُمْ، تم بلاتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، یعنی اذان دیتے ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ اتخذوها، یہ اس کو بنا لیتے ہیں، ہزواً، مذاق، ولعبا، اور کھیل، یعنی نماز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ، کہ یہ لوگ، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یعقلون، جن کے پاس عقل نہیں۔ کون سی عقل؟ دیکھیے عقل کے بہت سے اینگلز ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، ایک فیلڈ میں بہت ماہر ہے، فار ایگزامپل وہ سائنٹسٹ ہے، اسے پتا نہیں کہ گھر والوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بڑا ارب پتی ہے، لیکن اسے بات کرنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے یہ لوگ دنیا کے بارے میں بڑے چالاک ہیں، دنیا کا نفع نقصان بہت معلوم ان کو، چھوٹی سی، لیکن جو بڑی آخرت آ رہی ہے، اینڈ لیس، انلمیٹڈ، ان کے بارے میں ان کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ ریزن یوز نہیں کرتا، اس لیے ان کو دوست نہیں بنانا۔ اچھا، دوست نہیں بنانے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس کا برین اللہ نے اسی طرح ڈیزائن کیا ہے کہ جس کے ساتھ انسان رہتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ ایک کوئی بہت بڑا فلاسفر ہے، اس کا یہ ہے کہ یو آر دا ایوریج آف 5 پرسن یو کمپنی ود، آپ ان 5 لوگوں کی طرح بن ہی جاؤ گے جن کے ساتھ تم آج رہ رہے ہو، آج نہیں، سال 2 سال 4 سال 5 سال کے۔ چنانچہ آپ دیکھیے اس کو مثالوں کے ذریعے آپ دیکھیے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کے اندر کس طرح کی شخصیت پیدا ہوئی، کس طرح کی پرسنالٹی پیدا ہوئی، ہاں، اسی طرح کی پیدا ہوئی۔ جو ابو جہل اور فرعون کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ انہیں کی طرح، بلکہ یہ بھی ریسرچ ہے کہ ایون کہ جانوروں کے ساتھ، جو بکریوں کو چرانے والے ہوتے ہیں ان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، جو اونٹوں کو چرانے والے ہوتے ہیں ان کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، جہالت پیدا ہوتی ہے ان کی صحبت۔ تو جب جانوروں کے اثر انسان کے اندر آتا ہے تو انسانوں کا اثر کیوں نہیں آئے؟ اس کا انگلش ترجمہ ہے او بلیورس
Do not take those who have taken your religion in ridicule and amusement among those who were given the scripture before you, nor disbelievers as allies, and fear Allah if you are believers. And when you call to prayer, they take it in ridicule and amusement because they are a people who do not use reason. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلی دوستی اور دلی محبت کے لیے جو جن لوگوں کو اللہ نے ڈیفائن کیا ہے، ہمیں انہی سے دوستی کرنی چاہیے، انہی کے ساتھ رہنا چاہیے. باقی اچھے اخلاق، اچھے ویوہار اور ضرورت میں کام آنا، تجارت، بزنس، یہ سب سے کر سکتے ہیں، نان مسلم سے بھی اور مسلمان سے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.